معزز سامعین کرام، آج 10 محرم الحرام واقعہ کربلا کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ویسے اس دن کی اور بھی کئی حوالوں سے اہمیت ہے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد 10 محرم الحرام کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ حالانکہ کئی پہلو اس کے واقعہ کربلا سے پہلے بھی ہیں، لیکن اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ واقعہ کربلا ہی ہے۔ باقی جو حوالے ہیں، اس دن قیامت کا قائم ہونا، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا ملنا، اس دن یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یہ کئی ایک واقعات 10 محرم کے حوالے سے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ واقعہ کربلا کے بعد اس دن کا ذکر جب بھی کیا جائے تو سر فہرست واقعہ کربلا ہی ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک سیاہ ترین پہلو ہے جو حق و باطل کے درمیان ایک معرکہ کی صورت میں آج ہمیں یاد ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز ذہن نشین ہونی چاہیے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمیں جتنی باتیں پہنچی ہیں وہ سب کی سب تاریخ پر مبنی ہیں۔ یہ ساری باتیں تاریخ سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ اب تاریخ کس نے لکھی، کس نے لکھوائی، کس کے کہنے پہ لکھی گئی، کس کی خوشنودی کے لیے لکھی گئی، یہ سارے پہلو تاریخ کے اندر ہوا کرتے۔ تاریخ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہوتی۔ ذرا ذہن حاضر کر کے بات سنیں گے تو بڑا نازک پہلو ہے، نازک موضوع ہے، اس پہ بات کرنا احتیاط سے خالی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی تو سارا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا، بات سمجھ میں نہ آئی تو جس طرح ہم روایتی قصے کہانیاں سنتے چلے آئے ہیں ہم وہی سمجھیں گے کہ واقعہ بس ایسا ہی تھا۔ سب سے پہلی بات سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عام طور پر لوگوں میں ایک بات کی جاتی ہے، بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں کفار ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ذہن میں رکھیے، کفار ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کافر کی نظر میں سارے مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ بات ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیں گے تو بات بڑے اچھے انداز سے سمجھ آئے گی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے مسلمانوں کے بعض طبقات، میں فرقے نہیں کہوں گا، کوئی بھی فرقہ سیدنا حسین کے خلاف نہیں ہے، بعض طبقات یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں یزید افضل تھا، بعض کہتے ہیں حسین افضل تھے۔ یہاں ذرا ایک لمحے کو تصور کیجئے، سیدنا حسین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حسین پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں اذان دی۔ کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں اذان دی۔ تحنیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ ہم جسے گھٹی یا گھٹی کہتے ہیں، یہ گھٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دہن میں کھجور کو چبایا، اور وہ کھجور کا چبایا ہوا حصہ وہ حضرت حسین کے مبارک منہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا
اس کی عادت ہے. اس کو گھٹی کس نے دی ہے؟ کہتے ہیں نا عام طور پہ اس کو فلاں کی گھٹی ہے. اگر بچہ اچھا ہو تو گھٹی دینے والا بڑے فخر سے کہتا ہے میری گھٹی ہے بھائی، اس نے تو ٹھیک ہونا ہی تھا. اور اگر گھٹی غلط ہو تو گھٹی دینے والا نظریں چراتا پھرتا ہے. یہی ہے ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں گھٹی دینا سنت ہے، اور کسی نیک بزرگ سے گھٹی دلوانا یہ بھی سنت ہے. پیدا ہوئے آزان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تحنیک یعنی گھٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رحم مبارک سے دی گئی. نام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. کندھے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا. انگلی سے پکڑ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا. یہ مرتبے جسے ملے ہو اس کا مقابلہ اس کائنات کا کوئی شخص کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتا. سیدنا حسین ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. حسین کا مقابلہ یزید کے ساتھ جو لوگ تقابل کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے. سیدنا حسین کا مقابلہ اس کائنات میں کسی سے، جنہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے دو شہزادے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جنہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ریحانتی فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک اور نکتہ بتا دوں جو آپ نے آج تک نہیں سنا میرا دعویٰ. علم کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی ڈھونڈنے سے ملتی ہیں. یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا. ریحان کون سے پھول کو کہتے ہیں؟ پھول تو سارے ہیں نا، پھول سارے ہیں. ریحان کون سا پھول ہے؟ گلاب کا پھول ہے یا کوئی اور پھول؟ موتیے کا ہے، چمیلی ہے، رات کی رانی ہے، دن کا راجا ہے. کون سے پھول ہے؟ سورج مکھی کا پھول ہے. گلاب کی کئی 100 قسمیں. گلاب کو خوبصورت پھول کہا جاتا ہے، لیکن کیا گلاب کی خوشبو صرف پھول تک محدود ہوتی ہے یا ٹہنی اور پتوں میں بھی ہوتی ہے؟ کہاں تک ہوتی؟ بولے بولنا منع نہیں، بولے تائید کریں یا انکار کریں، آپ کو حق ہے. گلاب کی خوشبو اس کے پھول تک محدود ہوتی ہے، اس کی ٹہنی میں کوئی خوشبو نہیں. اس کی ٹہنی پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. تو ریحانت گلاب تو نہیں ہو سکتے جس میں کانٹے بھی ہوں. میرے نبی کہیں کہ میرے پھول ہیں تو کون سا پھول ہے؟ وہ پھول بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا پھول ہے. آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے نیازبو کا پودا دیکھا ہے، نیازبو وہ پودا ہے جس کے پھول چھوٹے چھوٹے ہیں، خوشبو سے بھرے ہوئے، جس کے پتے علاج ہے، دوائی ہے، خوشبو سے آتی ہے. آپ نیازبو کے پودے کو ہاتھ لگا رہے پورا دن آپ کے ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی. نیازبو کا پودا ہونا، اگر کسی کے گھر میں آج جا کے تجربے کے طور پہ ہاتھ تھوڑی دیر پتوں میں لگائیں پھر سوکھتے رہے، خوشبو آتی رہے. اس کی ٹہنیوں میں بھی خوشبو، اس کی جڑ میں بھی خوشبو. اور یہ علاج ہے، ایک نہیں 100 بیماریوں کا علاج. جب ریحانت ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے یہ ایسے پھول ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیازبو جیسے ہیں. بات سمجھیے گا، جس طرح صفات نیازبو میں پائی جاتی ہیں اس پھول کے اندر پائی جاتی ہیں کہ اس کی ٹہنی بھی خوشبو والی، اس کے پتے بھی خوشبو والے، اس کا پھول بھی خوشبو والا، اس کے اندر دانے ہوتے ہیں وہ بھی خوشبو والے. تو فرمایا میرے یہ ایسے پھول ہیں، ان کے کردار سے بھی خوشبو آئے گی، ان کے جسم سے بھی خوشبو آئے گی، ان کے عمل سے بھی خوشبو آئے گی، ان کا چلنا پھرنا بھی خوشبو ہے. کیوں کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں آپ کی اولاد. آپ کا سارا عمل خوشبو والا ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ مقابلہ کوئی نہیں،
مقابلہ کوئی نہیں. جو یزید کے ساتھ تقابل کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے. مقابلہ تو وہاں ہو جہاں دونوں برابر ہو، پھر دیکھا جائے اس کی خوبی زیادہ ہے، اس کی خوبی زیادہ ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے. اس کائنات کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اگلی بات، اب ہم بعض لوگ کہتے ہیں فلاں پہ لعنت، یزید پہ لعنت. ہم یہاں بات ذرا تھوڑی سی واضح کر کے کھول کے بیان کریں. بے شک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے وہ قابل لعنت ہے یا نہیں؟ بولے نا، ہے نا؟ وہ قابل لعنت ہے. چاہے وہ شمر ہے اس پہ لعنت، اگر وہ شمر ہے اس پہ لعنت، اگر ابن زیاد ہے اس پہ لعنت، اگر یزید ہے اس پہ لعنت. جو بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے وہ قابل لعنت ہے، وہ قابل مذمت ہے. ہم نہ اس کی وکالت کرتے ہیں، ہم حسینی ہیں. سیدنا حسین ہمارے امام ہیں اور ہم سیدنا حسین کے ساتھ اپنا انجام چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا انجام سیدنا حسین کے ساتھ ہو. جو یزید اور اس کے حواریوں کی تائید کرتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کا انجام یزید اور اس کے حواریوں کے ساتھ ہے. کہ ایسے بھی ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے شروع میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختصراً عرض کیا کہ ان کا مرتبہ و مقام کیا ہے. سیدنا حسین کے مقابلے، سیدنا حسن کے مقابلے، یہ دونوں بھائی، ان کے درمیان 1 سال کا فرق ہے. سیدنا حسن اور سیدنا حسین، جہاں ان کے مناقب آئے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، ان کی منقبت آئی ہے، ان کی تعریف آئی ہے، وہاں دونوں کے اکٹھے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس تھی، 7، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 برس تھی. سیدنا حسن کی عمر 7 برس ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک وہ 6 برس. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں. یہ دونوں بچے چھوٹے ہیں، چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور چلتے گرتے ہوئے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، جا کے دونوں کو اٹھا کے لے آئے، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں دونوں آپ کی گود میں. یہ مرتبہ کسی کو نہیں، کیسے مل سکتا ہے؟ بھلا ان جیسا کوئی ہے کائنات میں؟ کوئی نہیں. ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے پوتوں نواسوں سے محبت ہے. تو خود اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی. آج ہماری اولاد کے بارے میں کوئی غلط بات کرے، ہم برا مناتے ہیں، تو کیا سیدنا حسنین کریمین کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں سے مجھے محبت ہے، جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری وجہ سے رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے بغض رکھے گا. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، تو آپ کے وابستہ سب لوگوں سے محبت ہے، چاہے وہ اہل بیت ہوں. یہاں پہ ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتا چلوں، بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں. اگر ہم آپ سے کہیں، کسی کو کہا جائے آپ ٹھیک ہیں، آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں، تو سب سے پہلے گھر والے میں کون آتا ہے؟ سب سے پہلے گھر والوں میں کون آتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھتے کہ آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی، گھر میں سب ٹھیک ہیں، گھر والے ٹھیک ہیں. گھر والے سے بیوی آتی ہے نا، پہلے بیوی ہے، پھر بچے ہیں، اولاد ہے، پھر اس کے بعد بولتے نواسیاں. درجہ بدل جائے گا.
تو اہل بیت میں بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کر لے۔ اہل بیت میں تمام امہات المؤمنین جتنی ہیں وہ سب کی سب شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو 7 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نواسے شامل ہیں۔ ان نواسوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ مسلمان ہیں نا، ہمیں پتا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نواسے ہیں؟ کسی کو پتا ہو تو بتائے۔ پتا ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نواسے نواسیاں ہیں۔ حیرت ہوئی نا؟ پہلی بار سنا، حیرت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے، وہ آپ کے پیٹھ پہ چڑھ جایا کرتی تھی۔ یہ امامہ رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی ہیں، اور یہ وہی امامہ ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت اور خواہش کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ حضرت فاطمہ کی بھاجی ہیں بی بی زینب کی یہ بیٹی ہیں، یہ بڑی نواسی ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن ہیں، دوسرے نواسے حضرت حسن ہیں، تیسرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، چوتھے نواسے کسی کو معلوم ہو تو بتائے۔ بی بی فاطمہ کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے، ایک بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تیسرے یعنی نواسوں میں ترتیب کے اعتبار سے چوتھے کون ہے؟ حضرت محسن رضی اللہ عنہ جو بچپن میں فوت ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، جن کا نکاح عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بھتیجے کے ساتھ ہوا تھا۔ اور چھٹی نواسی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ وہ 6 نواسے نواسیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ سب کے سب اہل بیت ہے۔ سیدنا علی بھی اہل بیت ہے، حضرت عثمان بھی اہل بیت ہے، 2 دفعہ داماد بنے، اہل بیت میں آ گئے۔ تو یہ سب کے سب اہل بیت ہیں، ہم ان میں سے کسی کی بھی نفی نہیں کرتے، اور نہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کی نفی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ میں واقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے آپ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی چادریں پہ ڈالی اور دعا کی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو اہل بیت کہا، کیا ہم اہل بیت نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تو اہل بیت ہو، میں اللہ سے یہ عرض کر رہا ہوں رب یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت ہیں، ہم ان میں تفریق نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں واقعہ کربلا۔ ہوا کیا؟ واقعہ کربلا، یزید کی بیعت کا سلسلہ چلا۔ آپ اتنے واقعات سن چکے ہیں، اتنے سن چکے ہیں کہ اگر کوئی ان آپ کے سنے ہوئے اور ان رٹے ہوئے واقعات کے خلاف کوئی بات کرے گا تو آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں تھا ایسا، لیکن حقیقت جو حقیقت ہے وہ ایسے ہی ہے۔ بیعت کا سلسلہ ادھر چل رہا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی۔ کوفہ سے خطوط آنے شروع ہوئے، کوفہ والوں نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ آئیں، ہمارا کوئی امیر نہیں، ہم آپ کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں۔
12,000 خط کوفہ سے ہے، 12 نہیں، 1200 بھی نہیں، 12,000 خطوط. اور اس دور میں جب ڈاک کا نظام اس طرح نہیں تھا، قاصد کے ذریعے خط بھجوائے جاتے تھے. 12,000 خطوط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تایا عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ حالات کا پتہ کرو، کیا واقعی یہ لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں؟ تو مسلم ابن عقیل نے وہاں جا کے حالات دیکھے. لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ حضرت حسین کے لیے بیعت کرنی شروع کر دی. مسجد میں بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے. عمرو بن عاص بن یزید کی فوج کے جنرل ہیں. اس نے دیکھا، پتہ چلا تو وہ آئے مسجد میں جہاں لوگ بیعت دے رہے تھے وہاں اس نے خطبہ دیا. تو خطبہ دیا تو ایک ایک کر کے سارے خطبے والے صدق کے بات پہ اس نے کہا بادشاہ کے خلاف کسی قسم کی بیعت نہیں مانتے. باہر کے اس دوران مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین مدینہ منورہ سے چل پڑے ہیں. آپ کا وہاں سے چلنا اور ادھر مسلم ابن عقیل کی اطلاع آ گئی، آپ رستے میں ہیں، اطلاع آ گئی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا. انہوں نے پہلے پیغام بھیجوایا تھا کہ آپ جلدی آئیں، لوگ آپ کی بیعت کے منتظر ہیں. حضرت حسین چل پڑے، آپ رستے میں ہیں. اطلاع ملی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر میں آپ کے ساتھ مسلم ابن عقیل کے بھائی اور بھتیجے بھی شامل تھے، ان کے بیٹے بھی شامل تھے. تو ان سب کو بلا کے کہا کیا رائے ہے، کیا کیا جائے، واپس ہوا جائے یا آگے جائیں؟ ان سب نے یہ کہا کہ ہم تو اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم بدلہ لیں گے. وہاں سے یہ قافلہ چل پڑا. جب کوفہ کے قریب پہنچا تو آپ کا رستہ روک دیا گیا. جب رستہ روکا گیا، اب یہاں پہ جو سازش ہوئی ہے وہ یہاں ہوئی ہے. جو سازش ہوئی ہے نا وہ یہاں ہوئی ہے، کیونکہ حضرت حسین وہ 12,000 خطوط ساتھ لے کے چلے. کوفہ والوں پہ خوف آیا، ڈر آیا کہ اب تو ہم پکڑے گئے. کیونکہ جب مجھے روکا گیا تو حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ میں سیدھا دمشق جاؤں گا اور دمشق میں جا کے یزید کے پاس یہ خطوط دوں گا کہ ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا، میں دل کے بلانے پہ جا رہا ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خط ہمارے یزید کے پاس پہنچیں گے، انہوں نے بغاوت کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ جو کہا جاتا ہے نا خیمے جلائے گئے، در حقیقت یہ وہ خطوط جلائے گئے تھے. خیموں کو جلانے کا مقصد کوئی اور نہیں تھا تاکہ ہماری وہ نشانیاں باقی نہ بچیں جس سے ہم پکڑے جائیں، وہ ثبوت نہ پکڑے جائیں. آج کا دور تو تھا نہیں کہ موبائل میں تصویریں لے کے آگے فارورڈ کر دی جاتی کہ یہ فلاں کا خط آیا تھا. ان لوگوں نے سازش کی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس سازش کا نتیجہ تھی. اس سازش کا نتیجہ تھی. میں پہلے عرض کر چکا کہ ہم کہتے ہیں اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل یزید ہے تو اس پہ لعنت، قاتل شبر ہے تو اس پہ لعنت، قاتل ابن زیاد ہے تو اس پہ لعنت، یا اس کے علاوہ جو کوئی بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یزید تھا، حسین ہے. یزید تھا، ماضی کا حصہ بن گیا. سیدنا حسین قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کے تاج کرتے رہیں گے. اس لیے کہ سیدنا حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا گیا، ظلماً شہید کیا گیا. تو ہم اس کام میں جو شامل تھا اسے قابل لعنت سمجھتے ہیں، اسے قابل لعنت سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم نصیب کروائے، ان کا نقش پا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب کروائے. اس لیے کہ سیدنا حسین تربیت کا آبائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پانے والے وہ حق تھے، حق پر تھے، حق تھے، حق پر تھے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ خدا نخواستہ
نہ حق نہیں ہو سکتا. وہ حق تھے، حق پر تھے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب عظیم ہم سب کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات نصیب فرمائے اور ان کا نقش پا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں.